اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنانے کے بعد انسانوں کو بسایا، اور انسانوں کو بسانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے امیر بنایا، کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، کسی کو اللہ رب العالمین نے بے اولاد بنایا یا کسی کو اللہ رب العالمین نے امیر بنایا، غریب بنایا، مسکین بنایا، فقیر بنایا۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو 70 سال کی زندگی دی ہے، 60 سال کی زندگی دی ہے، تو اس تمام عمر میں اللہ رب العالمین دیکھے گا کس کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں اگر ہم شمار کرنا چاہیں، اس کو ہم گننا چاہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، ہم کسی چیز کو اتنا شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن کر کے اس کو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمت اللہ نے دی ہے۔ انہی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹی دیا۔ ان نعمت کو دیکھ کر کے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی نعمت، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی لڑکا اگر نیک بنے گا، باپ کے مرنے کے بعد یہی لڑکا آپ کے لیے دعا کرے گا۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کا سارا عمل خراب، سارا عمل برباد، سب کچھ ختم، لیکن 2-3 کام ایسا ہے جو جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک لڑکا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، نیک اولاد اگر اپنے پیچھے چھوڑتا ہے تو یہی اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس اولاد کو قرآن و حدیث کی بات بتائیں۔ اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد ہم کو بھول نہیں جانا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرنا، میری طرف سے صدقہ کرنا، میرے قبر پر جا کر کے تم دعا کرنا، ہمیں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تم ہمیں یاد کرنا۔ تو اگر نیک بچہ ہوگا یاد کرے گا، لیکن اگر نیک نہ ہو، جس کے اندر قرآن و حدیث کا چرچا نہ ہو، جو قرآن و حدیث کو جانتا نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کو بھلا کر کے اپنے والد کو بھلا دے گا۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنا چاہیے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک باپ کو جب اللہ رب العالمین بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینہ ایک بیٹا کو رکھنے کے بعد اس دنیا میں جنم دیتی ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین پیٹ کے اندر اس بچے کو پرورش کرتا ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں شروع میں ایک نطفہ کی شکل میں بچہ رہتا ہے، 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین اس کو خون کا شکل بناتا ہے۔ خون کا شکل بنانے کے بعد اس میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، ناک بناتا ہے، منہ بناتا ہے، پیٹ بناتا ہے۔ اس طریقے سے 4 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے فرشتے جاؤ، اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ ابھی 4 مہینے کا ہو چکا ہے، وہاں پر جا کر کے روح پھونک دینا، وہاں پر جا کر کے روح پھونک دینا، اور روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کے بارے میں 4 چیز لکھ دینا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ آج اگر ہمارا بیٹا نالائق ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، ہم اس پر بگڑتے ہیں، ہم اس کو کوستے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں،
ہر بیٹا ہر انسان کے مقدر کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ یہ لڑکا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ اللہ اکبر، اس کی روزی کیا ہے، اس کی روزی کیا اللہ رب العالمین لکھ دیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا یا لڑکی کب مرے گا، اس کی وفات کب ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین لکھ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ دونوں چیز اللہ رب العالمین وہاں لکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، بہت بڑی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں بچے کو تیار کرتا ہے۔ پہلے گوشت بنایا، خون کا لتھڑا بنایا، لتھڑا بنانے کے بعد اس کا ہاتھ پیر سب کچھ دیتا ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد اس کی زندگی میں کیا کرنا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین لکھ دیا۔ اس کے بعد ماں اس کو 9 مہینے کس طریقے سے جھیل کر کے اس کو جنم دیتی، اللہ اکبر، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی باپ کا بیٹا کس طریقے سے جوانی میں اپنے والد کو بھول جاتا ہے، اپنی ماں کو ترساتا ہے، اپنے باپ کو ترساتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو الگ سے کھانا کھلاتا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا پانا، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان خوش ہو کر کے 7ویں دن کس طریقے سے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تیاری کس طریقے سے کرتا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے اس بچے کی طرف سے۔ 7ویں دن بچے کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد پوری خوشی کی لہر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کے پیٹ سے اتنا ایک روشنی نکلی، وہ روشنی نکل کر کے پورے شام کا جو ایریا تھا، وہاں جتنے محلات تھے، جتنے بلڈنگ تھا، سب بلڈنگ روشن ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس طرح سے خوشی کا منایا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نبی بننے والے ہیں، 40 سال کی مدت ہوگی، ان کو نبی بنایا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک پلان تیار کیا تھا کہ ہم نبی کو اس طریقے سے بنائیں گے، اس طریقے سے تیار کریں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین آپ کو اولاد سے نوازتا ہے، اگر اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دیتا ہے، تو خوشی کا اظہار کے ساتھ ساتھ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو نے ہی یہ بچہ دیا ہے جس کے لیے ہم پر ترس رہے تھے، جس کے لیے ہم نے محنتیں کی ہیں، جس کے لیے ہم نے کوششیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر لڑکا یا لڑکی ہو اور اس کا 7ویں دن میں اس کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، جس طریقے سے آج ماحول چل چکا ہے کہ اکثر و بیشتر ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے، اس میں زیادہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا زیادہ پیسہ خرچہ ہو چکا ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے شریعت کے احکام میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ ایسا نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ اگر ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت نہیں دے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت، بیماری، تکلیف، کٹھنائی اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا پلان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی زبان سے بول دیتے ہیں اللہ ہم کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ ہم کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یہ بیماری ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کو اگر غور کیجئے، حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کانٹے کے برابر چبھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے، اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔
یہاں تک کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی ہوتی ہے، تکلیف ہی ہوتی ہے، اور وہ پریشانی کو جھیلتے جھیلتے صبر کرتے کرتے جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس کا ایک بھی گناہ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر مصیبت پر صبر کرنے پر اللہ رب العالمین گناہ کو جھاڑ دے گا، گناہ کو اس طریقے سے دور کر دے گا کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، ہم سوچنے لگیں گے ہمارا نامہ اعمال کب ملے گا، ہمارا رجسٹر کب ملے گا۔ وہ رجسٹر جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد لکھا گیا، اس کی وفات کب ہوگی، نیک ہوگا برا ہوگا، یا اس طریقے سے کیا کمائے گا، حلال یا حرام، ساری چیز اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ اس کے بعد فرشتے اس کے پیچھے لگتے ہیں، یہ انسان کیا کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، 7ویں دن آپ کوشش کریں، 7ویں دن کوشش کریں کہ اس کی طرف سے، بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مع الغلام عقیقہ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ عمل ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے۔ فَأَحْرِيقُ عَنْهَا دَمًا، اور اس کی طرف سے قربانی کرو، یعنی ایک جانور ذبح کرو اس کی طرف سے، بچے کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے وَأَمِيتُ عَنْهَا الْأَذَى، اور اس کی طرف سے جو تکلیف ہے تکلیف کو دور کرو۔ مطلب کیا ہے؟ 7ویں دن اس بچے کے سر کے اوپر جو بال ہوگا اس بال کو کاٹ کر کے پھینکنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، یا کسی ٹاٹی میں گھسانا نہیں ہے، بلکہ اس بال کو لے کر کے کسی سونار کے پاس پہنچیے آپ، یا کسی سونار کے پاس پہنچ کر کے اس کا وزن کیجئے، اور اس وزن کے برابر اللہ رب العالمین کے راہ میں آپ کو صدقہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پھینک دیں، اس کو برباد کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ 7ویں دن آپ اس کا عقیقہ کیجئے، اور عقیقہ کرنے میں آپ کو خیال کرنا ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے راہ میں دے رہے ہیں۔ اس میں وہ شرط نہیں ہے جو قربانی میں شرط ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ اچھا جانور ہو، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عقیقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، عقیقہ کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دیا ہے، بیٹا دیا ہے چاہے بیٹی دیا ہو، اس نعمت پر عقیقہ کر کے اللہ کو قریب کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس عقیقہ پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام لیا، اے اللہ اس جانور کو ہمارے بیٹے کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، عقیقہ کرنے سے آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے جو دوست و احباب ہیں، یا جو سماج کے اندر فقیر مسکین ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوست لوگ آتے ہیں، قریبی لوگ آتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں، کھا کر کے بچے کو دعا دیتے ہیں، بچے کے حق میں دعا دیتے ہیں، اے اللہ اس بچے کو نیک بنا دے، اے اللہ اس بچے کو ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس طریقے سے دعائیں ملتی ہے۔ تو اس دعا کو ہم محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دعا کو ہمیں لینا چاہیے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیقہ سنت عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن ہم کوشش کریں کہ اس بچے کا نام رکھے اسی دن۔ اب نام رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، سب سے اچھا نام، جو کہ یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، عبداللہ عبد الرحمن۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر بیٹا کالا ہو گیا، کلوا بولنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ کا لڑکا ہے، اگر اس کو کوئی کلوا کہے، یہ کہے، چنٹو منٹو یہ سب نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بچے پر اثر پڑتا ہے، اور قیامت کے دن اسی بچے کے نام سے باپ کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا۔ اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ نام چوائس کرے، علماء سے رابطہ کرے، کسی سے پوچھے اس کا اچھا نام بتائیے، نام اچھا رکھنا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں ماں بھی نام رکھنا چاہتی ہے، لیکن ماں اور باپ کا دونوں کا نام یہاں رکھ کر کے جو باپ کا فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا نام رکھے، اپنے بچے کا نام رکھے۔ یا اس طریقے سے ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں، اس کے نانی والے نے یہ رکھا ہے، دادی والے نے یہ رکھا ہے۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا لڑکا ہے، اللہ نے حق دیا ہے، اس پر عمل کیجئے، اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کیجئے۔
اپنی نعمت پر شکر ادا کر کے خوشی کا اظہار کر کے اس کا نام رکھے، اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اس بچے کے لیے دعائیں کیجیے۔ اے اللہ اس بچے کو دین پر چلنے والا انسان بنا دے، اس بچے کو صحیح راستے پر چلنے والا انسان بنا دے۔ ہم میں سے کتنے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک کھجور منگوایا، اور کھجور منگوانے کے بعد، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کھجور منگوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے چبایا، اور چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں دیا۔ ایک دم بالکل چھوٹا بچہ، نیا پیدا ہوا ہے، چھوٹا بچہ، اس کے منہ میں دیا اور اس کے لیے برکت کی دعائیں دی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، کون دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے منہ سے ان کے منہ میں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے جو گھر کے بزرگ ہیں یا جو گھر کے علماء ہیں، عالم ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں اگر کسی لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کھجور نہیں ملتا ہے، کوئی میٹھی چیز، شہد وغیرہ اپنے منہ سے اور اس بچے کے منہ میں دیا جائے۔ اس کو تہنیک کہتے ہیں، اس کو تہنیک کہتے ہیں، اور تہنیک پر عمل کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ بچے کے لیے برکت کی دعائیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بچہ یا اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کو بڑا کرنے کے لیے باپ کس طریقے سے محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، تو اسی پسینے بہانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں سوال کرتے رہے کہ آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد 8-9 سال کا ہوا، ہم اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8-9 سال کا ہوا، ہم کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہی لڑکا آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہاں آپ کی بات بولیں گے وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ شروع سے لے کر کے بیٹے کی بلوغت تک، بیٹے کی شادی تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طریقے سے بڑھانا ہے، کس طریقے سے اس کو پالنا ہے، کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ساری چیزوں کی آپ کی تیاری کرنی چاہیے، اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کسی غلط لڑکے کے ساتھ گھوم تو نہیں رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی آدمی اچھی صحبت میں رہے گا تو اس پر اچھا اثر پڑے گا۔ اس کی مثال کیسے بیان کیا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو خوشبو بیچتا ہے۔ یہاں مسجد کے باہر کوئی خوشبو بیچنے والا آ جائے، اگر آپ خوشبو نہیں بھی لیجئے گا، آپ کے ہاتھ میں ضرور خوشبو لگائے گا، آپ کے ہاتھ میں ایسے ہی خوشبو لگائے گا، یا آپ اس کے پاس سے گزریے گا تو آپ کو خوشبو کا احساس ہوگا۔ یہ اسی کی مثال ہے، اچھے دوست کی مثال ہے، اچھے فرینڈ کی مثال ہے کہ آپ کا لڑکا اچھے دوست کے ساتھ، اچھے فرینڈ کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو شخص، جو لڑکا، جو اولاد بری صحبت میں رہتا ہے، اس کی مثال ہے اس بھٹی کی طرح جو بھٹی میں آگ جلاتا ہے۔ آپ کسی بھٹی کے پاس چل جائیے جہاں پر بھٹی لگا رہا ہو، آپ وہاں کھڑے رہیے گا، دور میں ہے، لیکن آپ وہاں کے دھواں سے آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے گا، یا وہاں آپ کھڑے رہیے گا، آپ کے کپڑے میں گندگی لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے مثال بیان کیا گیا ہے کہ بری صحبت میں رہیے گا تو آپ کا لڑکا جیسا وہ لڑکا ہے ویسا بن جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، عورت ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے بچوں کو آپ جس طریقے سے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے مٹھائیاں لاتے ہیں، تقسیم پہ تقسیم کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹے کو قرآن و سنت پر چلانے والا انسان بنا دے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ہمارے اس بیٹے کو دین کی سمجھ دے دے۔ جس بیٹے کے اندر دین کی سمجھ آ جائے گی، جس بیٹے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم آ جائے گی، یہی بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے مسجد میں آ کر دعائیں
کرے گا، قبرستان میں جا کر دعائیں کرے گا، فقیر میں اپنے باپ کے نام پر کچھ اللہ رب العالمین کے راہ میں دے گا تاکہ ان کے ذریعے سے باپ کے قبر میں آسانی ہو۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا، اگر میں صدقہ کروں گا کیا ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرور ثواب ملے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پورا ایک کنواں کھود دیا اور کنواں کھودنے کے بعد کہا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے نام سے ہے، جب جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اللہ اکبر، 1400 سال پہلے وہ کنواں بنایا گیا اور اس کنویں سے لوگ جس طریقے سے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ماں کو ثواب مل رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کو بنائیے، اپنے اولاد کو مت بگاڑیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا لڑکا بگڑ رہا ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ منع نہیں کرتے ہیں، جوا کھیل رہا ہے منع نہیں کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہاں پر کیسے باپ ہیں کہ بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے اندر باپ کا جو احترام ہے شروع سے آپ نے بنا کر نہیں رکھا ہے، شروع سے آپ نے باپ کی عزت ان کے دل کے اندر پیدا نہیں کیا ہے، اسی لیے باپ آپ کی نگاہوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، اللہ اکبر، کتنے گھنونے کام کرتا ہے۔ آج جس طریقے سے موبائل ہمارے سامنے ہیں، موبائل ایسا چیز ہے کہ باپ بیٹے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ باپ کے سامنے آج بھی ہم لوگ موبائل یوز نہیں کرتے ہیں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ وہاں موبائل آف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا فون بھی آتا ہے وہاں سے اٹھ کر کے باہر آ کر فون ریسیو کرتے ہیں، لیکن باپ کے سامنے ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس فون کو ریسیو کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ کے ذریعے ہم لوگوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہم لوگ ایک وقت میں بھی اونچی آواز میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور آج بھی وہ خوف، وہ محبت اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ باپ یہی بیٹا بڑا ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں سکھائیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تمہارے لیے 5 کام ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ آج دیکھیے افسوس کہ بیٹا کس طریقے سے باپ کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اگر ڈانٹ بھی دیا ہے، وہاں بیٹے کو شرمندہ ہو کر کے اس باپ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اے باپ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ تھا، کچھ پریشانی تھی، ہم نے آپ کو ڈانٹ دیا ہے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب بیٹا اور باپ کی ملاقات ہو، جو اگر باپ سامنے کھڑا ہوا ہے تو بیٹے کو وہاں پر جھک کر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا نمسکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو پورا گرا دے رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے، اللہ اکبر۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے، جو اس بیٹے کو تیار کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا ہے؟ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کہ ہم تمہارے والد ہیں، ہم تمہارے باپ ہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے پیچھے محنت کی ہے، رات کو جگ کر کے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے پوری رات تم کو پنکھا کیا ہے، تمہارے پیچھے محنت کی ہے تاکہ تمہاری نیند نہ ٹوٹ پائے، تاکہ تمہاری نیند کمزور نہ ہو جائے، تاکہ تم ہر اعتبار سے سکون احساس کر سکو، تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو۔ باپ کس طریقے سے محنت کرتا ہے، لیکن وہی بیٹا بڑا ہونے کے بعد باپ کو بھول جاتا ہے، باپ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ باپ اگر مر گیا ہے، باپ نے اگر کسی چیز بھائیوں میں کچھ ناانصافی کی ہے، وہی بیٹا باپ کے مرنے کے بعد باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ نے ہم کو کچھ نہیں دیا، اس کو سب کچھ دے دیا، اس کو سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے واسطے ہر چیز کو بھلا کر کے صحیح زندگی میں آئیے اور اپنے ابو کے لیے، اپنے ماں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ باپ کیا چیز ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ باپ اگر ضرورت مند ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ ان کے پیچھے خرچہ کریں، ان کے پیچھے سارا روپیہ اگر لٹانا پڑے پھر بھی آپ خرچہ کر دیجئے، کیونکہ بیٹا اور بیٹا کا سارا مال جب تک باپ زندہ ہے باپ کا ہے، وہاں بیٹا نہیں کہہ سکتا ہے میرا مال ہے۔
الا یہ کہ باپ جدا ہونے کے بعد اپنا خود سے کمایا ہو، اپنا خود سے بنایا ہو، یہ اس کی چیز ہے، لیکن جب تک بیٹا باپ دونوں ساتھ میں ہے اور بیٹا اور اس کی جتنی چیزیں ہیں سب باپ کا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کو تعلیم دیجئے، اپنے بیٹے کو سکھائیے، ساری چیزوں کو بتائیے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ اس دعا اپنے بیٹے کو سکھائیے تاکہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو آپ کو بالکل بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بیٹا جب چلتے رہے، گھر میں گھسے، گھر سے نکلے، باپ کو یاد کرے کہ ہمارے والد تھے جو آج ہمیں اس طریقے سے بتایا کرتے تھے، بیٹا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستے میں چلو، غلط راستے میں نہ چلو۔ کوئی بھی باپ چاہے کتنا وہ شرابی ہو، کبابی ہو، گناہگار ہو، اپنے بیٹے کو کبابی نہیں بنانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو خراب نہیں بنانا چاہتا ہے، بلکہ وہ باپ چاہتا ہے ہم کتنا ہی خراب رہے لیکن ہمارا بیٹا صحیح راستے پر رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وقت ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک آدمی دور جاہلیت میں مرنے سے پہلے انہوں نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، بالکل گناہ ہی گناہ کیا تھا، پورا گناہ کیا تھا، اور وہ مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے بیٹا اگر ہم مر جائیں گے، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلانا، اور جلانے کے بعد وہ جو راکھ بنے گا کچھ راکھ کو پانی میں اڑا دینا اور کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان نہ لے سکے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان نہ لے سکے، کیونکہ زندگی میں ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کیا ہے۔ اتنا ہونا تھا، باپ کا انتقال ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے باپ نے کہا بیٹے کو تو عمل کرنا ہے، وہاں بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہم آپ کو کیوں جلائیں گے۔ باپ نے کہا، اس کو حکم ماننا تھا، جلایا گیا، اور جلانے کے بعد بیٹوں نے ایسے ہی کیا، کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ کو پانی میں چلا دیا، اور چلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس راکھ سے کہا کہ تم وہ انسان بن جاؤ۔ وہ انسان بنتا ہے جس کو جلایا گیا، جس کے راکھ کو اڑایا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اے میرے بندو ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا کہ مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو تم نے کہا کہ میری لاش کو جلا دینا اور اس کو اڑا کر پھینک دینا تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا عذاب نہ لے سکے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ چیز اگر طاقت ہوگی تو اللہ رب العالمین عذاب لے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بندہ کہتا ہے میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ دنیا کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو انسان کے گناہوں پر عذاب دے سکتا ہے اور انسان کی نیکیوں پر جنت کا بدلہ دے سکتا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اس لیے میں نے تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجیے، اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس طریقے سے اپنے باپ کو تعلیم دیا، اپنے بیٹے کو تعلیم دیا، اور وہ دل کے اندر اللہ کا خوف رکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو بڑا ہونے کے بعد، 8-9 سال کا ہونے کے بعد ان کو سکھائیے بیٹا زندگی میں کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تم کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کر سکتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں بھی رہو جتنا ہو سکے تم اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ہمیشہ اللہ سے خوف کھاتے رہنا ہے، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو اللہ کا خوف کھایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ غور کیجئے گا، ایک نبی اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے سکتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لینا۔ گناہ ہوا مسجد پہنچ جائیے، توبہ کیجئے، گناہ ہوا صدقہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین صدقات سے مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین صدقات سے مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کا جو غصہ ہوتا ہے اس غصے کو اللہ رب العالمین مٹاتا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لینا، کیونکہ نیکی کرنے سے اللہ رب العالمین گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے، بہت ساری باتیں تھی، پھر وقت ملے گا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے. بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اگر کسی کو اللہ رب العالمین 2 بیٹی دے یا 3 بیٹی دے، من ابتلی بشیء من البنات، کہ جو شخص 3 بیٹیوں پر یا 2 بیٹیوں پر آزمایا گیا اور اس آزمائش پر اس کی صبر ہوتی ہے، اس کا اچھا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہم خرچہ نہیں کر پا رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس طریقے سے آزمایا گیا اور وہ انسان صبر کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ ساری بیٹیاں جہنم کے راستے پر کھڑی رہیں گی کہ بیٹا کہ ابو آپ کو جہنم میں نہیں جانا ہے، ہم یہاں پر کھڑے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ نے ہمیں قرآن و حدیث سکھایا تھا، کیونکہ دنیا میں آپ نے ہمارے پیچھے محنت کی تھی، کیونکہ دنیا میں آپ نے ہمارے پیچھے صبر کیا تھا، اپنی محنت اپنے پسینہ کو بہا کر کے تم نے ہمیں تعلیم دی، ہمارا اچھا رشتہ لگوایا، ہمارے بچوں کو پڑھایا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین وہاں انتظام کرے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ بیٹیوں کے بارے میں ہے، اور بیٹا کا تو کیا مقام ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ ہمیشہ شکر ادا کیجئے اور یہ کوشش کیجئے. آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کا بیٹا یہاں جو چھوٹا ہے 4-5 سال کا آپ کے گود میں ہے، بڑا ہو کر کے اسی ممبر پر کھڑا ہوگا، نہیں معلوم ہے آپ کو، یا بڑا ہو کر کے کسی بڑا انجینئر بنے گا، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے. لیکن آپ کو اس کے پیچھے محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹے کو صحیح راستے پر رکھ، صراط مستقیم پر چلائے رکھ، اور اس کے سینے پر ہمیشہ اس کے لیے دعا کرنا ہے، اے اللہ اس بیٹے کو دین کی سمجھ دے. اللہ اکبر، صحیح دین، جو جس دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اے اللہ رب العالمین، جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، ان تمام اولاد کو صحت و عافیت سے رکھ. آمین. اے اللہ رب العالمین، جن کے اولاد نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں اولاد سے نواز دے، نیک صالح لڑکا عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.